بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہن کی طرف سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے، اور اگر نماز قائم کرنے کا مطلب جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنا ہے، پھر عورت نماز کیسے قائم کرے گی؟ تو دیکھیے، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجدیں تعمیر کی جائیں، اذان کا انتظام کیا جائے، مؤذن کا انتظام کیا جائے، امام مقرر کیا جائے، باجماعت نماز کا اہتمام ہو، اور خواتین کا حصہ الگ ہو، ان کا داخلہ الگ ہو، اور ان کے نکلنے کا راستہ الگ ہو، تاکہ اختلاط مرد و زن نہ ہو، اور 5 وقت باجماعت نماز ہو۔ خواتین چاہیں تو گھر میں پڑھیں اور چاہیں تو مسجد میں بھی آ کر پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے مسجد بنا دی، امام بھی رکھ دیا، مؤذن بھی رکھ دیا، تو نماز قائم نہیں ہوگی جب تک کہ نماز پڑھنے والے نہ ہوں اور نماز کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو۔ تو نماز کی اہمیت پہلے لوگوں کو بتائی جائے کہ نماز فرض ہے، اور کلمہ پڑھتے ہی نماز فرض ہو جاتی ہے، اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز پڑھنے والا دوزخ میں جا سکتا ہے۔ دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں دوزخ میں داخل کیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لم نک من المصلین۔ تو نماز فرض ہے، اور ماں باپ سے کہا گیا ہے کہ بچوں کو تربیت دیں، 7 سال سے نماز کی عادت ڈالیں، 10 سال کے بعد تو سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ نماز کی اہمیت اجاگر کریں، پھر بتائیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے سنت کے مطابق۔ تو نماز ایک مسلمان کی زندگی کا ایک اہم ترین جز ہے، اور اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے نماز میں کیا پڑھا جائے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ نماز عربی زبان میں پڑھی جاتی ہے۔ ساری دنیا کے 1 ارب سے زیادہ مسلمان وہ نماز پڑھتے ہیں اور عربی زبان میں پڑھتے ہیں۔ تو رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے، سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے، اور رکوع کیوں کیا جاتا ہے، سجدہ کیوں کیا جاتا ہے، اس کی کیا معنویت ہے، اس کی روحانیت کیا ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو نماز کے بارے میں پوری ایک تعلیم ہونی چاہیے نا، تب جا کے نماز کی اہمیت فضیلت اجاگر ہوگی، تو لوگ مسجد کے ربکیں گے۔ اذان دی جاتی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اذان کا مطلب کیا ہے۔ مؤذن پکارتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ، بھلائی کے لیے آؤ، فلاح کے لیے آؤ، کامیابی کے لیے آؤ، کوئی جاتا نہیں اس کی طرف، اس لیے کوئی سمجھتے ہی نہیں کہ حی علی الصلاح کا کیا مطلب ہے، حی علی الفلاح کا کیا مطلب ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کا کیا مطلب ہے۔ دن میں پڑھتے ہیں لوگ نماز، لیکن سمجھ کے نہیں پڑھتے، بے دلی سے پڑھتے ہیں، تیز تیز پڑھتے ہیں، اطمینان سے سکون سے سمجھ کر نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں اللہ سے ربط اور تعلق نہیں ہوتا۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کی ترغیب ہو، نماز کی تعلیم ہو، اور نماز کے ارکان بتائے جائیں، اس کا احسان بتایا جائے، اس کا اطمینان اور سکون بتایا جائے، ایک ایک لفظ کا مفہوم، ایک ایک لفظ کا مطلب بتایا جائے، معانی بتائے جائیں، اور اذان دی جائے، مسجدیں قائم کی جائیں، کتابیں لکھی جائیں، نماز پر باضابطہ لیکچر ہوں، تب کہیں جا کر نماز قائم ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ وہ حکومت اسلامی حکومت نہیں کہلائی جاتی جو نماز قائم نہیں کرتی۔
سورۃ الحج کی آیت نمبر 41 میں بیان کیا گیا کہ جن کو ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے بچیں گے۔ تو یہ برائی سے بچنے کا حکم دیں گے، تو یہ بنیادی 4 فرائض ہیں اسلامی حکومت کے۔ جو حکومت یہ 4 کام نہیں کرتی، نماز قائم نہیں کرتی، غریبوں کا حق زکوٰۃ اس کی وصولی اور اس کی تقسیم کا انتظام نہیں کرتی، نیکی کا حکم نہیں دیتی، برائیوں سے نہیں روکتی، تو وہ حکومت اسلامی نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بنیادی بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ تو نماز قائم کرنا مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، باپ پہ بھی ہے اور ماں پہ بھی ہے، شوہر پہ بھی ہے، بیوی پہ بھی ہے، علماء کے اوپر بھی، خطباء کے اوپر بھی ہے، حکمرانوں کا کام بھی ہے کہ نماز قائم کریں۔ گھر میں نماز ہو، مسجد میں نماز ہو، بازاروں میں نماز ہو، نماز کے لیے ہیلے نہیں ہوں اور بہانے نہ تراش کیے جائے۔ تو جہاں بھی آپ ہیں، کاروبار زندگی میں، دفتر میں نماز کا اہتمام ہو، فیکٹری میں نمازوں کا اہتمام ہو، کھیتوں اور کھلیانوں میں نماز کا اہتمام ہو، قریبی جگہ پر نماز قائم کی جائے، تو نماز جو ہے کہ بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یعنی حضرت اسماعیل کان یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نماز ہر زمانے میں، ہر پیغمبر پر، ہر شریعت میں لازم رکھی گئی۔ تو حضرت عیسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ جب تک زندہ ہیں وہ نماز کا اہتمام کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ نماز پر ڈٹے رہیے اور جمے رہیے، اور مشکل حالات میں صبر سے اور نماز سے کام لینے کا حکم دیا گیا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ تو نماز قائم کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے عہدے اور منصب کے مطابق، چاہے وہ گاؤں میں ہو، چاہے شہر میں ہو، دنیا کے کسی ملک میں ہو، کسی خطے میں ہو، چاہے وہ سیاستدان ہے، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ فوجی ہے، چاہے وہ جرنیل ہے، چاہے وزیر ہے، وزیر اعظم ہے۔ حکومت کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے کہ وہ نماز قائم کرے۔ چاہے وہ باپ ہے تو گھر کے اندر نماز کو قائم کرے، بچوں کو اس کو تعلیم دے۔ تو نماز قائم کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور جامع ذمہ داری ہے۔ یہ انفرادی کام بھی ہے اور اجتماعی کام بھی ہے، یہ حکومت کا کام بھی ہے، ہر ادارے کا کام ہے، ہر انسٹیٹیوشن کا کام ہے، اور ہر گھر کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ہم دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہمیں نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور جو ہے ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل دعائی، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ تو ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اے اللہ میرے والدین کی، میری اور تمام مومنین کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔